470 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ روزے سے تھے، تو مادرزاد ولی ہے۔ یہاں تک کہ پورے علاقوں میں مشہور ہوگا کہ سیدوں کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ اور جب عید کے چاند کا اختلاف ہوا کہ چاند نظر آیا نہیں آیا عید کا، تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو دیکھ لو، اگر اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تو اس کا مطلب آج رمضان ہی ہے، اگر کھانا پینا نہیں چھوڑا تو کھا پی رہا ہے بچہ تو سمجھ لو کہ چاند نظر آ گیا۔ تو اللہ نے وہ آپ کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا کب پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ جب میں بچپن میں مدرسے میں جایا کرتا تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو میں غیب سے آوازیں سنا کرتا تھا، الیہ یا مبارک ہو، الیہ یا مبارک ہو، یعنی فرشتوں کی آوازیں ہوا کرتی تھی، اے برکت والے میری طرف آ جاؤ، اے برکت والے میری طرف آ جاؤ۔ پھر 9-10 سال کی عمر کے ہوئے تو قافلہ جاتے ہوئے دیکھا کہ بغداد جا رہا۔ آپ کے والد ماجد کا تو انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے بزرگوں میں تھے، والدہ محترمہ بھی بڑی اللہ کی ولیاں تھی، باپ بھی اللہ کے ولی تھے، نانا بھی اللہ کے ولی تھے۔ یہ سب اولیاء کا خاندان ہے پورا کا پورا، سادات کرام ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ حسنی سید ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے۔ تو پھر آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ امی جان میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اور بغداد اس زمانے میں بڑے علم و کمال کا مرکز تھا۔ تو آپ کی والدہ رحمۃ اللہ نے فوری طور پر آپ کو تیار کیا اور فرمایا کہ بیٹا یہ گلڑی ہے، گلڑی میں نے دینار جو تمہاری وراثت کے بنتے تھے میں نے اس میں رکھ دی ہیں، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ ایک نصیحت کر دی والدہ نے، اور پھر آپ کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جب مائیں ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوں کہ اپنی اولاد کو دین کے لیے اپنے سے جدا کر رہی ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ایک چھوٹا بچہ ابھی 10 سال کا اس کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں، تو پھر غوث اعظم میں پیدا ہوتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہی بنتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور لوگوں کو لوٹنے لگے، قتل کرنے لگے لوگوں کو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگ اپنے اپنے مال کو چھپا رہے تھے، تو ایک ڈاکو آپ کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے کچھ ہے تیرے پاس؟ ہم نے کہا ہاں میرے پاس ہے، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب والدہ کی نصیحت پہ عمل ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم اپنے بچوں کو جھوٹ گھر میں بلواتے ہیں، کوئی گھر پہ ملنے کے لیے آ جا کہتے بولتے نہیں ہے، اس قسم کے بہانے کرواتے ہیں، ہم جھوٹ سکھاتے ہیں، اور وہ مائیں تھی جو جھوٹ چھڑاتی تھی۔ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ تو اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا گدڑی میں۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا، تو چھوٹا بچہ مجھ سے مذاق کر رہا، کوئی دوسرا آیا اس نے بھی اسی قسم کی بات کی، تو آپ نے پھر وہ سچی بات بتا دی۔ اس نے جا کے اپنے سردار کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے تو اتنی عمر کا ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں مال ہے، کہتا ہاں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ بولے گدڑی ہے میری۔ تو سردار آیا آپ کے پاس، اس نے آپ کے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں مال ہے میرے پاس۔ کہا کہاں؟ کہا یہ گدڑی میں۔ گدڑی دیکھی تو واقعی اس کے اندر دینار رکھے ہوئے تھے، پیسے رکھے ہوئے تھے۔ تو ڈاکو کا سردار بہت حیران ہوا، کہنے لگا یہ لڑکے یہ تو ایسا وقت ہے کہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچاتے ہیں ہم سے، چھپاتے ہیں ہم سے، اور تو مسلسل سچ بولے جا رہا ہے، تو نے صاف بتا دیا تیرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو یہ سچ کیوں بول رہا؟ کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا۔ سردار تھا، اس کے اللہ نے اس کے دل کو تبدیل کر دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے اس جملے نے تو کہتا کہ افسوس کہ تم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا اس کو نبھا رہے ہو، اور ہم نے اپنے رب سے جو وعدے کیے ہیں اس کا کلمہ پڑھ کے اس کو نہیں نبھا رہے۔ تو الحمدللہ آپ کی برکت سے وہ ڈاکو اور وہ ڈاکوؤں کا پوری کی پوری ٹیم جو تائب ہو گئی اور وہ اللہ کے عبادتوں میں لگ گئے تھے۔ تو آپ کی ولایت بھی صدق پہ تھی۔ پھر آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف میں ٹائم گزارا اور بڑے سخت ماحول میں آپ نے علم دین حاصل کیا۔ تو بڑا قحط بھی پڑتے تھے اور بہت معاملات ہوتے ہیں، کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن پھر بھی جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے تھے وہ اللہ کا دین سیکھ کر ہی جاتے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔
تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ چلو دریا کے کنارے جاتا ہوں، وہاں پہ کوئی گری پڑی سبزی ہوگی، کھا کے اپنی زندگی بچا لوں میں۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 70 اولیاء کرام یہی کام کر رہے تھے، وہ بھی وہاں پہ کوئی گری پڑی سبزی تلاش کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے کسی طریقے سے کسی کو ایذا نہیں دیتا، نہ ایذا کا سبب بنتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پہلے ہی اولیاء کرام لگے ہوئے ہیں، فقراء لگے ہوئے ہیں اس کام میں، تو میرا جانا ان پہ بار نہ بنے، کیونکہ جب وہاں پہ پہلے لوگوں کو نہیں مل رہا اور جب کوئی اور نیا بندہ آ جائے تو لوگ بولتے لو یار یہ اور آ گیا، ہمیں تو مل نہیں رہا تو اب یہ ایک اور آ گیا۔ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے، اس قسم کی بات لوگ سوچتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے معاملات میں کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے، پھر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ آئے، ختم نہ ہو جائے، ادھر پوچھ کے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جب زیادہ لوگ ہو جائے تو بولے یار اب تو پھر مشکل ہی ملے اپنوں کو، تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بچپن کا ان کا یہ معاملہ ہے کہ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، کہتے ہیں یہ سوچ کے میں واپس آ گیا اور مسجد میں آ کے لیٹ گیا، کمزوری کی وجہ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیٹ گیا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک اجنبی نوجوان آیا، وہ بیٹھا آ کے اور اس نے اپنا رومال کھولا، رومال کھول کے گرم گرم پراٹھے نکالے، حلوہ نکالا اور کھانا شروع کیا اور کہا آؤ آپ بھی کھا لیں۔ تو آپ نے پہلے منع کیا کہ میرا کھانا اس کے لیے بوجھ بنے گا، اس نے بڑا اصرار کیا، تو بڑے اصرار کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کھایا کھانا۔ تو آپ نے پوچھا نوجوان تو کون ہے، کہاں سے آیا، تو یہاں کا نہیں لگتا؟ تو کہنے لگا کہ میں اصل میں جیران سے آیا اور مجھے آئے ہوئے یہاں پر 1 مہینہ ہو گیا، یہاں پر میں ایک نوجوان عبد القادر کی تلاش میں ہوں، اس کی ماں نے اس کے لیے کچھ پیسے بھیجے تھے اور میرے پیسے ختم ہو گئے، آج میں اسی کے پیسوں سے حلوہ اور یہ پراٹھا خرید کے لے کر آیا ہوں، یہ میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ عبد القادر تو میں ہوں۔ تو اس وقت بھی آپ نے اپنا ہی کھایا، کسی اور کا نہیں کھایا۔ پھر آپ نے وہ پیسے آئے تو سنبھال کے نہیں رکھے بلکہ جا کے اس کا کھانا خریدا اور فقراء میں تقسیم کر دیا۔ خود وہی اللہ کے توکل پہ چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ بھی دے گا، جس نے ابھی دیا وہ کل بھی دے گا۔ تو یہ توکل تھا